الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے لیے رزق کے طور پر پھل پیدا کیے، پس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ یعنی اللہ کی عبادت کیوں کرے، اس کے مزید دلائل بتائے گئے، کیونکہ اللہ نے تمہیں طرح طرح کی نعمتیں دے رکھی ہیں، اس لیے وہی حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ جتنے اس کے تم پر احسانات ہیں اتنے کسی اور کے نہیں۔ ان احسانات میں سے الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فراش بنایا، بچھونا بنایا۔ فرش کا اصل معنی ہوتا ہے کپڑا بچھانا، فرش۔ یہ اردو میں فرش طرح اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں کپڑا بچھانے کے لیے فرش استعمال ہوتا ہے۔ لہذا بیڈ شیٹ یا بیڈ اسپریڈ جب آپ بچھاتے ہیں تو وہ بھی، اور بیڈ کو کیا کہتے ہیں؟ فراش۔ تو بطور اسم ہر اس چیز کو جو بچھائی جائے فرش اور فراش کہا جاتا ہے، اس لیے عام طور پہ ترجمہ بچھونا کیا جاتا ہے۔ تو زمین کو فرش بنانے میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ زمین بچھی ہوئی ہے ہمارے سامنے، تو آپ کے لیے کیا آسانی ہوتی ہے کہ آپ اس پر چل سکتے ہیں آرام سے، آپ اس پر قرار پکڑ سکتے ہیں، آرام سے رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس پر لیٹ جائیں تو آپ آرام سے سو بھی سکتے ہیں۔ ایسی نہیں ہے کہ اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے، بلکہ وسیع میدان ہے، سیدھی اسٹریٹ زمین ہے۔ اگر یہ زمین اوول شکل میں ہے، بالکل سیدھی بچھی ہوئی نہیں ہے، لیکن ہم جہاں پر بھی ہوتے ہیں ہمارے لیے وہ سیدھی ہو جاتی ہے، یعنی اس پر رہنے سہنے میں تکلیف نہیں ہے انسان کو، اس کو استعمال کرنے کی سہولت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کو فراش نہ بناتا، فرش نہ بناتا، تو پھر انسان کے لیے اس پہ رہنا بے حد مشکل ہو جاتا۔ سورۃ زاریات میں آتا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین ہم نے اسے بچھا دیا، ہم کتنے اچھے بچھانے والے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو ایک بساط یعنی ایک فرش بنا دیا، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا۔ تو زمین کو اللہ نے انسان کے لیے فرما بردار بنا دیا، وہ بچھی ہوئی ہے ہمارے سامنے، ہمارے لیے بچھی ہوئی ہے۔ ہم اس پہ چلیں، ہم اس پہ کچھ کوٹیں، ہم اس پہ کودیں، ہم اس کو ڈگ کریں، اس کے اوپر گھر بنائیں، اس میں فصلیں اگائیں، جو بھی اس کے ساتھ چاہیں کریں، وہ ہماری مطیع و فرما بردار ہے، ذلول ہے ہمارے لیے۔ اس کے اوپر آپ دیکھیں کتنی بھاری بھاری عمارتیں بنا دی جاتی ہیں، کتنے بڑے بڑے درخت اگا دیے جاتے ہیں، کتنی بڑی بڑی فیکٹریز لگا دی جاتی ہیں، لیکن وہ آگے سے ہلتی نہیں، آگے سے آرام سے پڑی ہوئی ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع بنا دیا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ زندہ اور مردہ دونوں کے لیے کافی بنا دیا۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، اور پھر ہمارے لیے رزق کا سامان بھی اس میں رکھا، ذخیرہ کرنے کا سامان اس میں رکھا، پانی، رزق، معدنیات، نباتات، جاندار، اور یہ ان سب کی حفاظت کرتی ہے ہمارے لیے۔ اس میں باغات، چشمے اور طرح طرح کی نعمتیں ہیں۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ بنا گھر کی چھت کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ہمارے لیے ایک چھت کی طرح بنایا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، یعنی دنیا کی چھت پر بھی گر جاتی ہے لیکن آسمان تمہارے اوپر گرتا نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں ہر طرف سے ہمیں گھیرے ہوئے، گویا ایک گھر ہے ہمارا، زمین بچھونا اور آسمان چھت جس کے اندر ہم آرام سے رہ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آسمان اللہ تعالیٰ کی حیران کن تخلیق ہے، جدھر نظر دوڑاؤ آپ کو آسمان نظر آتا ہے، اور پھر بغیر ستون کے، بغیر سہاروں کے، اور اس کو اللہ ہی تھامے ہوئے ہے، اور ہر طرح کی کمی بیشی سے، کجی سے پاک ہے، اس میں کوئی رخنے نہیں ہے، کوئی ایسے رنگ نہیں ہے کہ جن سے ہم خوف کھائیں۔ تو زمین و آسمان ہمارے لیے ایک گھر کی طرح ہے، ایک گھر کی طرح ہے۔ جیسے گھر میں
یعنی بچھونا ہوتا ہے، بستر ہوتا ہے، اور پھر چھت ہوتی ہے، پھر چراغ یعنی کہ لیمپس ہوتے ہیں گھر پہ، بجلی کا سامان اور دیگر چیزیں. تو یہ ایک بڑا گھر ہے ہمارا یہ زمین. اور نہ صرف یہ کہ انسان کے لیے بلکہ جو اس کی ضرورت کی چیزیں ان سب کو بھی یہیں رکھ دیا گیا. ہمیں اس کے لیے کہیں مریخ پہ نہیں جانا پڑتا کہ وہاں سے کچھ اتار کے لائیں، سب کچھ ہمیں یہاں پہنچا دیا گیا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا. سما سے مراد یہاں بلندی ہے. سمو سین میم باؤ بلند چیز کو کہتے ہیں. تو ہر وہ چیز جو ہمارے اوپر بلند ہے وہ سما ہے، کیونکہ بارش بادلوں سے اترتی ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان مسخر ہے. آپ دیکھیں کہ جب بادل آتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ آسمان کے نیچے ایک اور آسمان بن گیا، ٹھیک ہے نا. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے. انسان پانی کا ایک قطرہ نہیں بنا سکتا اگر اللہ تعالیٰ پانی نہ اتارے. سبحان اللہ، کیسے اترتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہو جب بارش ہو رہی ہے تو ونڈو کے پاس کھڑے ہو کے دیکھیے ایک سیکنڈ میں کتنے قطرے اترتے ہیں، ہزاروں لاکھوں، ایک سیکنڈ میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اور پھر جتنی جگہ پر وہ گر رہی ہوتی ہے، جتنی تیزی کے ساتھ گر رہی ہوتی ہے، اور جتنے پیار سے آرام آرام سے گر رہی ہوتی ہے. کیسا زبردست نظام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، جس کی طرف ہم غور کریں تو اللہ کی رحمت اور قدرت نظر آتی ہے. اور یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اس پانی کو جو آسمان سے اترتا ہے اس کو بابرکت پانی کہا گیا ہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، کہ یہ برکت والا پانی ہے. اس لیے اگر ہو سکے تو جب تیز بارش ہو تو پانی جمع کر کے رکھ لیں، اس کو ٹھہرا دیں تو وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے جو بھی اس کی کثافت ہوتی ہے. پھر جو اوپر والا پانی ہے چاہے آپ اپنے پودوں کو بعد میں دیتے رہیں یا پی لیں یا نہائیں اس سے، یہ برکت والا پانی ہے، یعنی جو صحت کے لیے اچھا ہے، فائدے کا ہے. جب آسمان سے بارش ہوتی تو ابن عباس فرمایا کرتے تھے اپنی باندی سے کہ میرے لیے زین نکالو، میرے کپڑے نکال کر رکھ دو. اور وہ کہتے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، تو وہ خاص طور پر باہر نکلتے تھے وہ برکت حاصل کرنے کے لیے. اور یہ پانی پاک ہے، یعنی اسے وضو کر سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، یہ سورۃ فرقان میں آتا ہے. پھر اس پانی سے کیا کیا؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس پانی سے تمہارے لیے رزق نکالا. ہر طرح کے اناج، پھل، کھجور، میوے، کھیتیاں اور دیگر چیزیں، یو نیم اٹ. یعنی اتنی نعمتیں. کسی گروسری اسٹور میں چلے گئے اور کھڑے ہو کے صرف دیکھتے رہے، سبحان اللہ. اور یہاں تو خاص طور پر آپ دیکھیں مشرق و مغرب کے سامان اور کس کس ملک کی گروسری نہیں ہوتی. اور ڈفرینٹ اسٹورز میں آپ جائیں تو ان علاقوں کی سبزیاں جو کبھی زندگی میں نہ دیکھی ہو، حیران ہوتا ہے انسان ان کا نام کیا ہے اور ان کو کھانا کیسے اور ان کو پکانا کیسے اور ان کے فائدے کیا ہیں. اور انسانوں کے مزاج بھی مختلف بنائے اور ان کے ٹیسٹ کے سامان بھی مختلف بنا دیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ خاص طور پر ثمرات کا ذکر کیا گیا ہے. ثمرات میں سمانا ہر وہ چیز جو زمین سے نکلتی ہے، جو اس کا آؤٹ کم ہوتا ہے، لیکن پھلوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ زمین جو ہے اس کے اندر تو مٹی ہوتی ہے، لیکن جو اس سے نکلتا ہے باہر وہ کتنے خوبصورت رنگ لے کے، کیسے زبردست ذائقے لے کر، اور انسان کے دل کو بھی خوش کر دیتا ہے. زمین سرسبز ہو جاتی ہے، زمین کو زندگی ملتی ہے پانی سے، اور طرح طرح کا پھر وہ رزق ہمیں دیتی ہے. یعنی جب وہ زندہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جب پانی دیتا ہے اس کو تو وہ ہمارے لیے پھل پیدا کرتی ہے، ہمارے لیے ہر طرح کی خوراک کے سامان پیدا کرتی ہے. جبکہ انسان اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ تو ایک پتا بھی پیدا کرنے کے قابل نہیں. جب سارے پتے جھڑ جاتے ہیں فال میں تو بھلا اپنے درختوں پہ کوئی طریقہ کرے کہ دوبارہ سے پتے لگا لے، سردیوں میں نہیں لگتے. اور پھر جب موسم بدلتا ہے تو کس طرح دوبارہ ہر چیز ہری ہو جاتی ہے. یہ اللہ ہی کرتا ہے. لہٰذا جب اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی، یعنی انسان کے پیدا ہونے کے بعد پہلی نعمت کیا؟ کھانے پینے کی ہے نا. ٹھکانا، بچھونا، گھر، اور اس کے بعد کھانا پینا. تو پھر کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر کر دیا کہ اللہ نے کیسا تمہارے لیے انتظام کیا ہے. لہٰذا اب تم سے ایک مطالبہ ہے. پہلے کہا گیا تھا رب کی عبادت کرو، یہاں کہا گیا فلا تجعلوا للہ اندادا، رب کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ. ند کہتے ہیں برابر کو، مشابہ کو، ہمسر کو. تو اس کا معنی صرف شریک نہیں ہوتا بلکہ اس کے برابر کسی کو قرار نہیں دو. یعنی اللہ کے سوا ہر طرح کے شرک کی نفی کر دی گئی، یعنی ہر طرح کے شریک کی نفی کر دی گئی. یعنی عبادت میں اللہ کے سوا ہر طرح کے شریک کی نفی ہے. یعنی کسی کو بھی اللہ کی طرح نہ سمجھو، کسی بھی صفت میں اس کے. اور اللہ کی جیسے تم عبادت کرتے ہو ایسی کسی اور کی نہ کرو. جیسی محبت اللہ سے کرتے ہو ایسی محبت کسی سے نہیں کرو. جیسی امید اللہ سے رکھتے ہو
ایسی امید کسی اور سے نہیں رکھو. جیسا بھروسہ اس پہ کرتے ہو ایسا بھروسہ کسی اور پہ مت کرنا, ورنہ توڑ دے گا وہی تمہیں, کیونکہ کوئی اس قابل نہیں ہے, انسان کمزور ہے. اور ایسا خوف کسی سے مت رکھو جیسا خوف اللہ سے ہونا چاہیے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے کہ ہمیں نقصان سے بچا لیا, کہ دیکھو اگر تم اللہ کے سوا کسی اور کی طرف مائل ہوگے نا خود ہی ٹوٹو گے, تکلیف اٹھاؤ گے, نقصان اٹھاؤ گے. مہربانی کی اس نے ہم پر, اور ہمیں بتا دیا کہ دیکھو اپنی ساری محبتیں, ساری امیدیں, وابستگیاں اپنے رب سے کرو, اور انسانوں کو انسان سمجھو اور دوسری مخلوقات کو اللہ کی کریشن سمجھو, اس سے کچھ توقعات نہ رکھو. تو یہ جو ند قرار دینا ہے یہ شرک ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو ہمسر قرار دو, حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا, پیدا اس نے کیا, رزق اس نے دیا, اور ہم اپنی محبتیں اور وابستگیاں اوروں کے ساتھ لگا لیں. تو اللہ کے ساتھ ند بنانے کی کچھ مثال بھی آتی ہے حدیث میں. ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ نے فرمایا تم نے اللہ کے لیے ند قرار دے دی, اجعلت للہ ندن, اللہ کے لیے کسی اور کو شریک بنا لیا, بلکہ یوں کہو جو اکیلا اللہ چاہے. یہ ہماری عام گفتگو میں چیزیں ہوتی ہیں, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. نو وے, یہ شرک ہوتا ہے, ایسی باتیں نہیں کرنی. صرف جو اللہ چاہے, کیا ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا انشاء اللہ. اگر اللہ نے چاہا تو کام ہوگا, یعنی اگر آپ چاہے تو ہوگا, نہیں اللہ چاہے گا تو ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اکرمہ کہتے ہیں یہ نہ کہو کہ اگر ہمارا کتا نہ ہوتا تو ہمارے گھر میں ڈاکو گھس آتے, کیونکہ اس کے بھونکنے کی وجہ سے ڈاکو نہیں آئے. یا اس طرح کی کوئی اور بات نہ کہو کہ اگر ڈاکٹر نہ ہوتا تو میں مری جاتی, اگر گاڑی نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا. ساری نعمتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تم جانتے ہو, جبکہ تم جانتے ہو, تمہیں پتا ہے یہ بات کہ اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے, نہ پیدا کرنے میں, نہ رزق دینے میں, نہ اس کائنات کا نظام چلانے میں, اور نہ عبادت میں. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے اور مخلوق سے بے نیاز کر دیا ہے. قرآن پاک کی یہ 2 آیات جو ہیں یہ محکم آیات ہیں جن پر ساری شریعتیں اور کتابیں متفق ہیں. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانا جو ہے شرک اکبر ہے یا شرک اصغر ہے. ٹھیک ہے. اب شرک کی 2 قسمیں آ گئی, ایک ہے شرک اکبر اور ایک ہے شرک اصغر. شرک اکبر کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو ہمسر قرار دینا, اس معنی میں کہ اس کے لیے نماز پڑھی جائے, یعنی عبادت کی جائے, یا اس کے آگے سجدہ کیا جائے, یا اس سے دعا مانگی جائے, یہ شرک اکبر ہوتا ہے. اور شرک اصغر ریاکاری کو کہتے ہیں, اللہ کی بجائے بندوں کو دکھانے کے لیے نیکی کے کام کرنا. ٹھیک, یعنی ویسے یہ کہ اللہ کی عبادت کر رہے لیکن ساتھ بندوں کو بھی خوش کر رہے ہیں, تو یہ پھر شرک اصغر ہو جاتا ہے. اور یہ بھی شرک اصغر کی مثال ہے, جو اللہ چاہے جو تم چاہو. ٹھیک ہے. تو عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرنا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ تعالیٰ شرک سے بے نیاز ہے, اور شرک اکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا.